Page 37. Question number 1. Tragic irony. آئرنی، اس کو ایرونی کچھ لوگ بولتے ہیں، اور میں نے کسی مووی میں شاید دیکھا ہے ایرونی کا لفظ استعمال ہوا ہے. اٹس مین دیٹ ایرونی اینڈ آئرنی بوتھ آر پاسبل اینڈ آئی ول یوز آئرنی. پروننسیشن میں جو یوز کروں گا آئرنی کی کروں گا. آئرنی کا مطلب ہوتا ہے طنز کرنا. جب کسی سیاہ فام کو، نیگرو کو، بلیک نیگرو کو آپ کہہ دیں کہ آپ انتہائی برائٹ اینڈ بیوٹیفل ہیں، تو دیٹ وڈ بی آئرنی. یہ آئرنی ہو جائے گی کہ کسی آپ اگلی شخص کو بیوٹیفل کہہ دیتے ہیں اور وہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے کہ دیٹ از اے آئرنی. یہ تنقید ہے، یہ ایک طنز ہے. آئرنی کی ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے. آئرنی کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کر کسی چیز کو اگنور کر دینا. ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہو، آپ اس کو بس جان بوجھ کر اگنور کر دیں، اس کے الٹ اس کا مطلب لیں. آئرنی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے جو کچھ کہا جائے اور جو کچھ آپ کے ذہن میں ارادہ ہو، انٹینشن ہو، اس میں فرق ہو. آپ سیاہ کو سفید اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ اس کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں. اپیرنٹلی آپ اسے کہتے ہیں آپ تو بہت خوبصورت ہیں، لیکن انٹینشن میں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یو آر اگلی. آئرنی کا مطلب ہے جو چیز توقع کی جا رہی ہے اس میں اور جو چیز مکمل ہو رہی ہے اس کے اندر کنٹراسٹ، یعنی کہ ایکسپیکٹیشنز اور اس کی کمپلیشن، اس کی فلفلمنٹ کے اندر فرق ہو. یہ بھی آئرنی ہوتی ہے. آئرنی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا الٹ ہونا، الٹ بیان کرنا، یا کسی واقعے کا الٹ ہو جانا. آئرنی لفظوں کے ذریعے کی جاتی ہے، آئرنی سچویشن کے ذریعے کی جاتی ہے. اور اگر کسی آئرنی کی وجہ سے، لفظوں کی آئرنی کی وجہ سے، سچویشن کی آئرنی کی وجہ سے، یا کسی معاملے کے الٹ ہونے کی وجہ سے، یا ایکسپیکٹیشنز اور فلفلمنٹ میں کنٹراسٹ ہونے کی وجہ سے، یا جان بوجھ کر ایک جھوٹی اگنورینس قائم کرنے کی وجہ سے، اگر کسی کریکٹر کی ڈاؤن فال ہو جائے، کسی کریکٹر کی ٹریجڈی ہو جائے، اسی الٹ صورتحال سے، چیزوں کے الٹ ہونے سے، تو ہم کہیں گے دیٹ از اے ٹریجک آئرنی. یہ وہ آئرنی ہے جس کی وجہ سے ٹریجڈی ہوئی ہے. ناؤ ویل اسٹارٹ ٹریجک آئرنی. آئرنی از ڈرائیوڈ فرام اے گریک ورڈ ایرونیا. آئرنی، ٹریجک آئرنی کی سب سے بڑی اگزامپل ایڈیپس ریکس ہے، جس میں کریکٹر جس چیز سے بچنا چاہتا ہے، بچتا رہا ہے، بچنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اسی چیز کی فلفلمنٹ کر دیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے فادر کو قتل نہ کرے اور مادر سے شادی نہ کرے، اور وہ اس تمام تر کوشش جو کرتا ہے وہ اسی کے حق میں چلی جاتی ہے اور وہ یہ کر بیٹھتا ہے. تو یہ ایک آئرنی ہے، ٹوٹل آئرنی، ٹوٹل ٹریجک آئرنی ہے اوور آل. آئرنی کا لفظ ڈرائیو کیا گیا ہے گریک ورڈ ایرونیا سے. گریک نے استعمال کیا تھا لفظ ایرونیا وچ مینس پریٹینڈڈ اگنورینس، جس کا مطلب ہے کہ جھوٹی قسم کی، آرٹیفیشل قسم کی اگنورینس، آرٹیفیشل قسم کی کوئی چیز اگنور کر دینا، آرٹیفیشل طریقے سے کوئی چیز اگنور کر دینا. اٹ مینز اے کنٹراسٹ بٹوین واٹ از سیڈ اینڈ واٹ از انٹینڈڈ. اور آئرنی کا مطلب ہے کنٹراسٹ، جو چیز کہی جائے اور جو چیز آپ کے ذہن میں ہو، ارادے میں ہو. آپ کسی کو برا کہنا چاہتے ہیں، اسے آپ کہتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں. بٹوین ایکسپیکٹیشن اینڈ فلفلمنٹ.
آئرنی ایسی ڈیوائس ہے جس کا مطلب ہے جو چیز توقع کی جا رہی ہو اور جو چیز مکمل ہو رہی ہو اس کے اندر کنٹراسٹ ہو. توقع کی جا رہی تھی کہ ایڈیپس وہ اوریکلز کی پروفیسی سے چھٹکارا پا لے گا، لیکن فلفلمنٹ ہو گئی. ایڈیپس خود بھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ ایسا کام ہرگز نہیں کرے گا اور اسی کی فلفلمنٹ ہوگی. ایکسپیکٹیشن اینڈ فلفلمنٹ میں کنٹراسٹ کو آئرنی کہتے ہیں. دا یوز آف آئرنی ویدر بی اٹ ان ورڈس، آئرنی کا استعمال چاہے یہ لفظوں کے ذریعے ہو اور ان اے سچویشن یا کسی سچویشن کے ذریعے ہو، ہائٹنز دا ٹریجک ایفیکٹ، یہ ٹریجڈی کے ایفیکٹ کو بڑھا دیتا ہے، یہ ٹریجڈی کو مکمل ہونے میں ہیلپ دیتا ہے. دا سپریم ایگزامپل آف دس آئرنی از سوفوکلیز ایڈیپس ریکس. سب سے بہترین ایگزامپل سوفوکلیز کا ایڈیپس ریکس ہے. ان وچ دا ہیرو، جس کے اندر ہیرو یعنی کہ ایڈیپس ریکس آل انوٹنگلی، مکمل طور پر نہ جانتے ہوئے، بلڈز اپ دا کمپلیکس اسٹرکچر فار ہز اون ڈاؤن فال، وہ اپنے ہی ڈاؤن فال کے لیے ایک عجیب و غریب قسم کا میپ بنا لیتا ہے، ایک عجیب و غریب قسم کا اسٹرکچر بنا لیتا ہے، اپنی تباہی کا خود ہی کارن بن جاتا ہے. تو یہ نہ جانتے ہوئے اپنی تباہی کا جو کارن بنتا ہے یا اس کا خود ہی سبب کر لیتا ہے تباہی کا، تو دیٹ از آئرنی. کوئی بھی کنگ نہیں چاہتا اور ایڈیپس بھی نہیں چاہتا کہ اس کی ڈاؤن فال ہو، لیکن وہ اپنی ڈاؤن فال کے لیے اپنا راستہ خود بناتا ہے. ان ایڈیپس ریکس ٹریجک آئرنی از فاؤنڈ ان موسٹ آف دا اسپیچ، اور ایڈیپس ریکس میں ہم دیکھتے ہیں ٹریجک آئرنی ہمیں ملتی ہے جگہ جگہ، بہت ساری سپیچ میں ٹریجک آئرنی ملتی ہے، اینڈ موسٹ آف دا سچویشنس، اور بہت سارے سچویشن پر بھی ہم ٹریجک آئرنی سے ملتے ہیں. نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہمارے پاس، ہم نے ٹریجک آئرنی کی ڈیفینیشن کر لی ہے. اب ہم مزید ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ ایڈیپس ریکس میں کس کس جگہ پر آئرنی پائی گئی ہے اور یہ آئرنی کاز بنتی ہے ٹریجڈی کا، یا ٹریجڈی کو ٹریجڈی کی فلفلمنٹ میں ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. آئرنی ان ایڈیپس ایز سالور آف ریڈلز. ایڈیپس ایز اے سالور آف ریڈل، اس میں ایک آئرنی پائی جاتی ہے. اس کے اندر ایک سچویشن کا الٹ پہلو پایا جاتا ہے. تو آپ نے ایگزام میں بیٹھے یہ ہیڈنگز نہیں دینی، آپ نے صرف اور صرف پیراگراف کریٹ کرنے ہیں. دیز ہیڈنگز آر اونلی فار یور میموری، تاکہ آپ ذہن میں رکھ سکیں کہ کون کون سے پوائنٹس آپ ڈسکس کرنے ہیں آپ نے. ایڈیپس ریکس دا ہیرو آف دا پلے از مین. ایڈیپس ریکس ہیرو ہے پلے کا، ایسا آدمی ہے who unknowingly kills his father، جس نے نہ جانتے ہوئے اپنے باپ کا قتل کیا، and marries his mother، ماں سے شادی کی. there is basic irony in the fact، اور بنیادی آئرنی موجود ہے ایک حقیقت کے اندر، that Oedipus whose own birth and parentage is a riddle to him، ایڈیپس جس کی اپنے والدین اور اس کی پیدائش اس کے لیے ایک پہیلی ہے، becomes famous for solver of riddles of Sphinx and feels pride، وہ خود سالور آف فیمس مشہور ہو جاتا ہے. وہ مشہور ہے کہ وہ تمام تر ریڈلز کو سالو کر سکتا ہے، بلکہ وہ مشہور ہے کہ اس نے سفنکس کی ریڈل کو سالو کیا ہے. سفنکس تھیبس کی ڈور وے پہ بیٹھی وہ بلا ہے جس کا چہرہ ویمن کا ہے، جس کی باڈی لائن کی ہے. وہ کائنات کی ہر چیز کا علم رکھتی ہے اور وہ ایڈیپس سے سوال کرتی ہے، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو مارننگ میں 4 لیگز پر ہوتی ہے، نون میں 2 پر اور ایوننگ میں 3 لیگز پر. تو ایڈیپس نے اس ریڈل کو سالو کیا تھا سفنکس کی، اور اس نے بتایا تھا کہ دیٹ از مین، یہ انسان ہے. تو اس ریڈل کو سالو کرنے سے سفنکس مر گئی تھی، یعنی کہ ایڈیپس پھر مشہور ہوا تھیبس کے اندر، ہی از دا سالور آف ریڈلز آف سفنکس. اس سفنکس کے ریڈلز کو سالو کیا ہے. سو ایڈیپس جو کہ بہت مشہور ہوا کہ اس نے ایک خوفناک ترین سفنکس کو
سفنکس کا جواب دے کر اس کا ریڈل کو سالو کر کے لوگوں کو رہائی دی ہے مشکلات سے، اس کی خود اپنے پیرنٹیج ایک ریڈل ہے۔ تو یہ ایک پیریپیٹیا ہے، سچویشن کا الٹ حصہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عجیب چیز ہے کہ وہ جو خود جس کی پیرنٹیج اور برتھ ریڈل ہوئے وہ سالور آف ریڈل مشہور ہو گیا ہے، تو یہ سچویشن کا الٹ کوئی پہلو ہے، یہ بات کا الٹ حصہ ہے۔ تو اینڈ فیلز پرائڈ، اور ایڈیپس وہ اس پر پرائڈ بھی فیل کرتا ہے کہ اس نے سفنکس کی ریڈل کو سالو کیا ہے۔ آئرنی ان انیشیل پروکلیمیشن، دیکھیں سوفوکلیز نے کتنے دلچسپ طریقے سے کہاں کہاں آئرنی رکھی ہے، اس ٹیکنیک کو کیسے اس نے استعمال کیا ہے۔ اور دیکھیں انیشیل پروکلیمیشن جب سٹارٹ کے اندر ایڈیپس اعلان کرتا ہے کس کے خلاف؟ لیاس کے قاتل کے خلاف، تو وہ کر لیاس کے قاتل کے خلاف اعلان رہا ہے کہ اس کو کیا کیا پنشمنٹ ملے گی، اور حالانکہ وہ سارا کچھ، سارا اعلان، ساری سزائیں اپنے لیے متعین کر رہا ہے۔ دیٹ از آلسو دا آئرنی آف سچویشن۔ دیکھیں یہاں پر بھی سچویشن آئرنی ہمیں ملتی ہے، ورڈز کی آئرنی ملتی ہے کہ وہ جس کے خلاف باتیں کر رہا ہے وہ خود ہی ہے، اپنے ہی خلاف وہ باتیں کر رہا ہے، اپنے خلاف وہ اعلان کر رہا ہے۔ ان دا انیشیل فرسٹ پروکلیمیشن، پہلے اعلان میں ایڈیپس اٹرز اے کرس اپان دا کلر، ایڈیپس نے لعن تان کی کلر کو کہ جو لیاس کا قاتل ہے، خداؤں کی اس پر لعنت ہو، اینڈ اپان دوز شیلٹنگ دا کرمنل، اور ان پر بھی خدا کا غضب نازل ہو یا دیوتاؤں کا غضب نازل ہو جنہوں نے کرمنل کو پناہ دے رکھی ہے۔ ایڈیپس پروکلیمز دیٹ، ایڈیپس یہ اعلان کرتا ہے نو ہوم اور ہاؤس ان تھیبس ول پرووائڈ شیلٹر، کہ کوئی گھر بھی شیلٹر پرووائڈ نہیں کرے گا ٹو دا گلٹی مین، مجرم آدمی کو، دیٹ دا گاڈز ول کرس دوز ہو ڈسوبے ہز کمانڈ، اور کہتا ہے کہ دیوتا کرس کریں گے، اس پر غضب نازل کریں گے جو لوگ ایڈیپس کی کمانڈ کو وائولیٹ کریں گے یا ڈس اوبے کریں گے ان دس رسپیکٹ، اس معاملے میں۔ Thus the tragic irony is that without knowing the real meanings of his words، ایڈیپس اپنے لفظوں کے اصل مطلب نہ جانتے ہوئے ایڈیپس announces the sentence of banishment against himself، ایڈیپس نے اپنے ہی خلاف ایگزائل کا ایک فیصلہ سنا دیا، اپنے ہی خلاف بینشمنٹ، دیس نکالے کا فیصلہ سنا دیا کہ جو قاتل ہے اس کو دیس سے نکال دیا جائے گا۔ تو اصل میں اس نے کہا ہے کہ ایڈیپس میں ہی تھیب سے نکلنے والا ہوں، مجھے ہی نکال دیا جائے گا۔ تو اننوئنگلی، نہ جانتے ہوئے، یہ بھی ایک آئرنیکل سچویشن ہے، یہ ٹریجڈی کا باعث بنتی ہے یہی چیز کہ اس نے جو فیصلہ کر دیا، جو دعویٰ کر دیا، جو اعلان کر دیا، کیونکہ اس نے نہ جانتے ہوئے اپنے خلاف کر دیا ہے، اور اسی اعلان کی وجہ سے ایڈیپس اینڈ پر بلائنڈ ہو کر وہ اپنی اسٹیٹ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو اٹس مین دیٹ کہ یہ ایک ایسی آئرنی ہے اس جگہ پر جو کہ ٹریجڈی کا باعث بنتی ہے، تو یہ ٹریجک آئرنی ہے۔ آئرنی ان سینس آف quarrel، in the scene of quarrel between Oedipus and Tiresias، Tiresias is blind proved۔ تو آئرنی پائی جاتی ہے جب ایڈیپس اور ٹائریسس آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اس سچویشن میں ان کے ڈائلاگز کے اندر، ان کی باتوں میں، اس میں زبردست قسم کی آئرنی پائی جاتی ہے۔ The scene of quarrel between Oedipus and Tiresias is loaded with tragic irony، ٹریجک آئرنی سے بھری ہوئی ہے یہ لڑائی۔ ٹائریسس دا پروفٹ knows everything، ٹائریسس ہر چیز جانتا ہے، but does not like to disclose the secret، لیکن ٹائریسس پروفٹ وہ سیکرٹ ریویل نہیں کرنا چاہتا۔ ایڈیپس loses temper، اس پر ایڈیپس غصے سے آپے سے باہر آ جاتا ہے، غصے میں آتا ہے، and needles him to tell what he knows، اور اسے سوئی چبوتا ہے، اسے ہارش باتیں کرتا ہے تاکہ ٹائریسس کچھ نہ کچھ کہے۔ when ٹائریسس does so، جب ٹائریسس ایسی باتیں بتاتا ہے جو سچ ہیں، ایڈیپس کے خلاف ہیں، ایڈیپس insults him by calling shameless، ایڈیپس ٹائریسس کی بے عزتی کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ وہ شیملیس ہے،
وہ انتہائی بےغیرت قسم کا آدمی ہے، برین لیس ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، سائٹ لیس ہے اور وہ اندھا ہے۔ کون اندھا ہے؟ پرافٹ۔ دا آئرنی لائز ان دا فیکٹ، آئرنی اس حقیقت پر مبنی ہے، آئرنی اس فیکٹ میں رہتی ہے that physically blind person knows the real truth، کہ فزیکلی بلائنڈ ٹرائسس جانتا ہے کہ کیا سچ ہے، and but Oedipus who physically possesses eyesight، لیکن ایڈیپس جو کہ آنکھیں رکھتا ہے is totally blind to truth، وہ سچ سے غافل ہے، وہ ٹوٹل بلائنڈ ہے سچ سے۔ بلائنڈ ٹو فیٹ، ایڈیپس اپنی قسمت سے بھی بلائنڈ ہے، اس کو پتہ نہیں قسمت نے اس کے لیے کیا ٹریجڈی متعین کی ہے۔ بلائنڈ ٹو پاسٹ، ایڈیپس جو فزیکلی آنکھیں رکھتا ہے وہ اپنے ماضی سے بھی بلائنڈ ہے، اینڈ بلائنڈ ٹو ہز فیوچر، اور اپنے مستقبل سے بھی بلائنڈ ہے۔ تو دیر آئرنی، بلائنڈ مین سب کچھ دیکھتا ہے اور ہر چیز جانتا ہے، اور جس کے پاس بہترین آنکھیں ہیں وہ آنکھوں والا کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو دیٹ از آئرنی۔ آئرنی ان ایڈیپس ایٹیٹیوڈ ٹو ورڈز کیریون، کیریون سے جو ڈیلنگ ہوئی ہے، کیریون سے جو ڈسکس ہوئی ہے، اس میں بھی آئرنی ہے۔ کیریون از آلسو میٹرنل انکل آف ایڈیپس ریکس، ہی از آلسو برادر ان لا آف ایڈیپس ریکس۔ ایڈیپس کالز کیریون اے ٹریٹر، جب ٹائریسس نے ایڈیپس پر الزام لگایا تھا، جب ٹائریسس نے یہ حقیقت بتائی تھی کہ ایڈیپس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہوا ہے یا لیاس کا قاتل ہے، تو ایڈیپس اس وقت غصے میں آ گیا اور اس نے سوچا کیریون اور ٹائریسس آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ مل کر میرے خلاف غداری کر رہے ہیں۔ تو اس نے کیریون کو سینٹینس آف ڈیتھ بھی دی اور کیریون کو لعن طعن کیا کہ وہ اس سے اس کی اسٹیٹ چھیننا چاہتا ہے۔ ایڈیپس کالز کیریون اے ٹریٹر، ایڈیپس نے کیریون کو ٹریٹر کہا، باغی کہا، غدار کہا۔ کیریون بیگز ایڈیپس ناٹ ٹو تھنک ہم اے ٹریٹر، کیریون نے ایڈیپس سے کہا، ریکویسٹ کی کہ وہ اسے کم از کم ٹریٹر نہ کہے۔ کیریون نے اسٹیج پر کہا تھا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، جس نے بھی اسٹیٹ پر کوئی بات بھی منوانی ہوتی ہے یا کوئی بات بھی کہنی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے مجھ سے رابطہ کرتا ہے۔ میں ہوں ڈور وے، میں ہوں اتھارٹی، مجھ سے کہا جاتا ہے اور میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ میں آپ سے جو ریکویسٹ کرتا ہوں آپ میری وہ ریکویسٹ بھی پوری کرتے ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے مجھے، میں بادشاہ بنے بغیر بادشاہ کی تمام تر فیسلٹیز اور اتھارٹیز انجوائے کر رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں خام خواہ بادشاہ کی ساری ذمہ داریاں بھی اپنے سر لے لوں؟ میرے سر پر ذمہ داریاں بھی نہیں ہیں اور میں بادشاہ کا ایک ریپرزنٹیٹیو بن کر بادشاہ کی تمام فیسلٹیز انجوائے بھی کرتا ہوں۔ تو کیریون نے اپنی صفائی میں یہ کہا تھا کہ آئی ایم ناٹ ٹریٹر، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے تم اس اسٹیٹ کی کنگ بننے کی، اینڈ ناٹ ٹو پاس سینٹینس آف ڈیتھ اور پنشمنٹ اگینسٹ ہم۔ اور کیریون نے ریکویسٹ کی تھی ایڈیپس سے کہ وہ اسے موت کی سزا نہ سنائے اور کسی قسم کی سزا نہ دے، بٹ ایڈیپس بلائنڈڈ بائی ہز اتھارٹی، لیکن ایڈیپس اپنی اتھارٹی سے بلائنڈ تھا، وہ اندھا تھا طاقت کے نشے میں، اینڈ ہز اینگر، اور غصے میں تھا، شوز ہمسیلف انیلڈنگ، اس نے اپنے آپ کو پیش کیا انیلڈنگ، ہار نہ مانتے ہوئے کہ نہیں تمہیں مرنا چاہیے، تمہیں پنشمنٹ ملنی چاہیے، نہیں تم ہی ٹریٹر ہو، وہ اس بات پر باضد رہا تھا۔ The tragic irony is that in the final scene the roles are reversed، اور آپ آخر میں دیکھتے ہیں کس طرح سے پیریپیٹیا ہو گیا ہے۔ پیریپیٹیا کہتے ہیں ریورس آف سچویشن کا الٹ جانا۔ آخر میں دیکھیں پیریپیٹیا ہوا ہے، پیریپیٹیا ریورس آف سچویشن کو کہتے ہیں۔ تو یہاں ریورس آف سچویشن ہے، پیریپیٹیا ہے۔ The tragic irony is that in final scene the roles are reversed، آخری سین میں اینڈ پر ڈرامہ کے کردار ریورس ہو جاتے ہیں، الٹ جاتے ہیں۔
کریون از دا کنگ، کریون بادشاہ ہے، اینڈ ایڈیپس از دا بیگر، ایڈیپس بیگر بن گیا ہے۔ جس طرح پہلے کریون بیگ کر رہا تھا، اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے غدار نہ جانو، اس طرح ایڈیپس اینڈ پر بیگر بن گیا ہے اور اپنے منہ سے کہتا ہے کہ مجھے دھتکار دو، مجھے تھیبس کی گلیوں میں پھینک دو، میں اندھا وہاں پر چلتا پھرتا رہوں گا، لوگ مجھ پر قرض کریں گے، میری کہانی سنیں گے، مجھ پر لان تان کریں گے، شاید میری گناہوں کی تلافی ہو جائے۔ اور کریون کو ایڈیپس نے خود ہی ساری کی ساری کنگ شپ کی اتھارٹی سونپ دی، اپنے بچے بھی سونپ دیے۔ کریون از دا کنگ اینڈ ایڈیپس از دا بیگر۔ ایڈیپس بیگز کریون ٹو لک آفٹر ہز ڈاٹرز۔ ایڈیپس ریکویسٹ کرتا ہے کریون سے کہ اس کی بیٹیوں کا خیال رکھے، کریون یعنی کہ ایزمنی اینڈ اینٹیگون کا، اینڈ ریکویسٹس ہم ٹو پوز آرڈر آف بینشمنٹ اگینسٹ ہم۔ اور ایڈیپس اب کریون سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ حکم صادر کرے کہ مجھے ایگزائل میں پھینک دیا جائے، مجھے تنگ و تاریک سلمز میں پھینک دیا جائے، گلیوں میں پھینک دیا جائے یا وطن بدر کر دیا جائے۔ کریون ڈز ناٹ شو ہمسیلف ٹو بی illogical اور پیٹی لیس، لیکن کریون اینڈ پر بھی ہمیں زیادہ صبر اور سمجھدار نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں پہلے اوریکل سے کنسلٹ کروں گا کہ تمہارا کیا کرنا ہے، اور کریون اپنے آپ سے کوئی بھی illogical قدم نہیں اٹھاتا، غیر عقلی قدم نہیں اٹھاتا، اور نہ ہی کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جس سے پتہ چلے کہ کریون جو ہے وہ ظالم ہے، پیٹی لیس ہے۔ Keep this mobile here. Yes. Both. Yes. No. Okay, right. جی دوبارہ ملائیں اسے۔ عبداللہ صاحب ہیں بینکاک سے، انہیں دوبارہ وہ کال کر رہے تھے، ابھی نہیں ریسیو کی، اگین کال ہے اسکائپ پر۔ آرمی ان جکاسٹاس اکاؤنٹ آف دا اوریکل۔ آرمی ان جکاسٹاز اکاؤنٹ آف دا اوریکل۔ جکاسٹا کے جو خیالات تھے اوریکل کے بارے میں، اس میں بھی آئرنی پائی جاتی ہے۔ جکاسٹا کے اوریکل اپالو گاڈ کے ڈیلفک اوریکل پر جو خیالات تھے اس میں بھی آئرنی پائی جاتی ہے۔ In the beginning of play, both Jocasta and Oedipus appear as persons ignorant of the true facts. پلے کے شروع میں جوکاسٹا اور ایڈیپس، آپ کو یاد ہے نا پلے کہاں سے شروع ہوا تھا؟ پلے محل کا سین تھا۔ ایڈیپس اور جوکاسٹا شادی کر چکے تھے، ان کے بچے تھے، اور باہر تھیبس کے لوگ آہو بکا کر رہے تھے کہ تھیبس کے اندر پلیگ آ گئی ہے اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو وہاں شروع میں جب جوکاسٹا اور ایڈیپس آ کر ٹھہرتے ہیں تو دونوں ہی فیکٹس سے، حقائق سے وہ اگنورینٹ ہیں، وہ دونوں ہی حقائق نہیں جانتے۔ جوکاسٹا از اسکیپٹیکل آف اوریکلس، جوکاسٹا اس وقت اوریکل کی اسکیپٹیکل ہے، اوریکل کو نہیں مانتی، اوریکل پر یقین نہیں رکھتی، اوریکل پر ایمان نہیں رکھتی۔ ٹو پروو دا ہالونیس آف دا اوریکلس، اور جوکاسٹا ثابت کرنے کے لیے کہ اوریکل جو ہیں یہ کھوکھلے ہیں، شی سیز اباؤٹ ہر ہسبینڈ، وہ اپنے ہسبینڈ، شی سیز اباؤٹ ہر ہسبینڈ، وہ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بات کرتی ہے، لیاس کے بارے میں بات کرتی ہے، اور یہ بات کر لیاس کے بارے میں رہی ہے، اور بتا کس کو رہی ہے؟ اپنے نئے ہسبینڈ کو بتا رہی ہے، ایڈیپس کو بتا رہی ہے لیاس کے بارے میں، that he was not killed by their child، کہ لیاس نہیں مارا گیا تھا ہمارے بچے کے ہاتھوں، یعنی کہ
میرے اور لیاس کا جو بچہ تھا اس کے ہاتھوں لیاس کا قتل نہیں ہوا۔ وہ اوریکل کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ وہ بتاتی ہے کہ ایک بار اسٹارٹ میں ڈیلفک اوریکل نے ہمیں بتایا تھا، ٹیلیپیتھسٹ نے بتایا تھا، پروفٹس نے بتایا تھا کہ تمہارے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے مسٹر لیاس اور جوکاسٹا، تمہارے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے this child will kill his father and marry her mother۔ تو اب جوکاسٹا بتا رہی ہے ایڈیپس کو، دیکھو یہ اوریکل جھوٹے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ تم لیاس کو کہ تم اپنے بچے کے ہاتھوں مرو گے، وہ تو بچے کے ہاتھوں نہیں مرا بٹ بائی رابرز، اس کو تو ڈاکوؤں نے مارا ہے اور گروپ آف رابرز موجود تھا۔ اینڈ شی ہیز ناٹ میرڈ ہر سن، اور اس نے یہ بھی بتایا ایڈیپس کو کہ دیکھو اوریکل نے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے سے شادی کروں گی، میں نے تو اپنے بیٹے سے شادی نہیں کی، میں نے تو تم سے کی ہے، who is apparently dead، اور میرا بیٹا تو مر چکا ہے، یعنی کہ بیٹا جس کے بارے میں کہا تم اپنے بیٹے سے شادی کرو گی، اپیرنٹلی دیکھا جائے تو میرا بیٹا تو مر چکا ہے۔ Tragic irony is that her account to disprove the oracles، در حقیقت وہ جو اوریکلز کو ڈسپروو کرنا چاہتی ہے، انہیں غلط ثابت کرنا چاہتی ہے، proves the truth later on، وہیں سچ بعد میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جوکاسٹا نے کہا ہے کہ اوریکل جھوٹ بولتے ہیں اور انہوں نے لیاس اور میرے بچے کے بارے میں جو پروفیسی کی تھی وہ غلط ثابت ہو چکی ہے، لیکن در حقیقت بعد میں ہم دیکھتے ہیں یہاں آئرنی پائی جاتی ہے، جوکاسٹا جس چیز کو کھوکھلا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ چیز سالڈ ہے، جوکاسٹا جن پروفیسیز کو ثابت کر رہی ہے کہ دے ور رانگ اور وہ فلفل نہیں ہوئے، در حقیقت وہ فلفل ہو گئے ہیں، بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو دیر از آلسو آئرنی in Oedipus' account of the oracle، جس طرح جوکاسٹا اوریکل پر بلیو نہیں رکھتی تھی، اسی طرح ایڈیپس کا بھی اوریکل پر زیادہ مضبوط بلیو نہیں تھا۔ ایڈیپس thinks himself to be the son of Polybus and Merope، ایڈیپس سوچتا ہے کہ وہ کورنتھ کے کنگ پولیبس اور میروپ کے بیٹا ہے۔ The oracle tells him that he will kill his father and marry his mother، اوریکل نے بتایا کہ تم اپنے فادر کو قتل کرو گے اور مادر کے ساتھ شادی کرو گے، to avoid committing these crimes، اور ان کرائمز سے اوائڈ کرنے کے لیے، دور رہنے کے لیے، بچنے کے لیے he runs away from Corinth۔ The irony lies in the fact that the actions of Oedipus lead to the fulfillment of the prophecy۔ تو دیکھیں اوریکل کی بات دیکھیں، ایڈیپس اوریکل کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب وہ کورنتھ چھوڑتا ہے، میروپ اور پولیبس کو چھوڑ کر بھاگتا ہے، تو در حقیقت وہ پروفیسی کو ہی پورا کرنے کی طرف نکل پڑتا ہے، which he has been trying to belie، اس پروفیسی کو وہ پورا کر لیتا ہے جس کو وہ بلائے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کو وہ جھٹلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اوریکل کے بارے میں جو ویوز ایڈیپس کے تھے، اور ایڈیپس نے اوریکل کو جھٹلانے کی کوشش کی، لیکن ان نوئنگلی اوریکل کی پروفیسی کو ہی اس نے مکمل کیا۔ تو دیر از آلسو آئرنی ان اٹ، الٹ صورتحال الٹ ہو گئی ہے۔ آئرنی ان سین ود کورنتھ میسنجر، جب کورنتھ سے میسنجر آیا تھا اور اس نے ایڈیپس کو آ کر نیوز دی تھی کہ پولیبس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کورنتھ کا کنگ جو اپیرنٹلی ایڈیپس کا فادر تھا اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اس سین کے اندر کورنتھ میسنجر کہتا ہے کہ اب تمہیں مزید بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم یہ مت سوچو کہ تم اپنی مادر کے ساتھ شادی کرو گے، کیونکہ میروپ از ناٹ یور ریئل مادر۔ تو یہ بات کہہ کر اس نے الٹا ایک آئرنیکل سچویشن پیدا کر دی کہ وہ ایڈیپس کو پیسیفائی کرنا چاہتا تھا، ایڈیپس ریکس کو وہ ریلیکس کرنا چاہتا تھا، پریشانیوں سے چھٹکارا دلوانا چاہتا تھا، اور اسے ایک بڑی پریشانی میں ڈال دیا۔ The messenger from Corinth brings the news that Polybus, the father of Oedipus, has died.
Tragic irony is that the messenger who wants to free Oedipus. ٹریجک آئرنی یہ ہے کہ میسنجر جو کہ ایڈیپس کو آزاد کرنا چاہتا تھا فرام دا ٹربل آف میرنگ ہز مدر، اس ٹربل سے کہ کہیں ایڈیپس اپنی ماں سے شادی نہ کر لے، جب وہ اس مشکل سے ایڈیپس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، کون؟ کورنتھ سے آیا ہوا میسنجر اننوئنگلی، یہ میسنجر نہ جانتے ہوئے ریویلز دیٹ، یہ ظاہر کرتا ہے، یہ واضح کر دیتا ہے ایڈیپس از دا سن آف جوکاسٹا، وہ اس کو بتاتا ہے کہ تم تو بیٹے نہیں ہو میروپ اور پولیبس کے، تم تو جوکاسٹا اور لیاس کے بیٹے ہو، یہ بات واضح کر دیتا ہے۔ تو الٹا یہ آئرنی ہو گئی ہے، وہ ایڈیپس کو مشکل سے نکالنا چاہتا تھا لیکن اس نے ایک بڑی مشکل میں پھر ڈال دیا۔ آئرنی ان دا سانگ آف کورس، کورس کے سانگ میں بھی آئرنی ہے۔ ایک اور آئرنی میرے ذہن میں جو اس وقت آ رہی ہے وہ سفنکس کی اس ریڈل میں بھی آئرنی ہے، سفنکس کی ڈیتھ میں بھی آئرنی ہے۔ سفنکس جو کہ سفنکس کی ریڈل کو سالو کر کے ایڈیپس نے سفنکس کو ختم کر دیا، تو اصل میں سفنکس کا ختم ہونا وہ ایک آزادی کی نشانی تھی، وہ ایک ایز کی نشانی تھی، وہ ایک کسی چیز کے سلوشن تھا، لیکن در حقیقت اس ریڈل کو سالو کر کے ایڈیپس نے اپنے آپ کو بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ وہ اپنی مادر سے شادی کر بیٹھا، بچے پیدا کر بیٹھا، اور اس کی اپنی ریڈل زیادہ گمبھیر ہوتی گئی۔ تو یہ بھی ایک آئرنی ہے کہ سفنکس کا مرنا سلوشن آف پرابلم نہیں تھا، بلکہ دیٹ واز اگین پرابلم ود ان اے پرابلم تھا۔ آئرنی ان دا سانگ آف کورس، کورس کی سانگ میں بھی آئرنی ہے۔ ایٹ دا پیک آف پلے کا جب پیک آتا ہے، کلائمیکس آتا ہے، دا کورس کنسیڈرز ایڈیپس ایز آف سپرنگ آف اے یونین، تو کورس یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ ایڈیپس آف سپرنگ ہے، بچہ ہے، اولاد ہے، کس کی؟ آف اے یونین بٹوین سم گاڈ اینڈ ماؤنٹین نیمف، کسی پہاڑوں میں رہنے والی پری اور کسی دیوتا کا ملاپ ہوا ہے، اور ان کی یونین سے ایڈیپس آف سپرنگ ہوا ہے، ایڈیپس پیدا ہوا ہے، یہ سوچتے ہیں کورس۔ اب یعنی کہ کورس یہ ذہن میں ویو بناتے ہیں کہ ایڈیپس انتہائی مقدس کوئی دیوتا کا بیٹا ہے۔ دے پے ٹریبیوٹ ٹو ایڈیپس، وہ ایڈیپس کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں، اسے بڑی تکریم پیش کرتے ہیں۔ اینڈ ہز ڈیوائن پیرنٹیج، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی پیرنٹیج ڈیوائن پیرنٹیج ہے، سب سے عمدہ پیرنٹیج ہے، سب سے اچھی فیملی سے یہ ہے۔ سون دا تھیبین شیفرڈ کمز، اور پھر جلد ہی تھیب سے شیفرڈ بلایا جاتا ہے، وہ شیفرڈ جس نے ایڈیپس کو کورنتھ کے شیفرڈ کے ہینڈ اوور کیا تھا، وہ شیفرڈ جس نے لیاس کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب وہ شیفرڈ ایٹ دا اینڈ آف دا پلے اسٹیج پر آتا ہے، اینڈ ایڈیپس از پرووڈ ٹو بی دا سن آف ہز وائف، اور ایڈیپس ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا بیٹا ہے، اینڈ دا مرڈر آف لیاس، اور وہ لیاس کا قاتل ہے۔ دیر از اے بگ کنٹراسٹ بٹوین دا بلیف آف کورس اینڈ دا ایکچوئل ٹروتھ، تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کورس نے جو کہا تھا کہ انتہائی مقدس پیرنٹیج سے ہے ایڈیپس، کورن نے جو کہا تھا کہ یہ کسی دیوتا کا بیٹا ہے، وہ چیز بالکل الٹ ہو گئی، پیریپیٹیا ہو گیا، ریورس آف سچویشن ہو گئی کہ ایڈیپس جو کہ مقدس ترین ہستی سمجھا جا رہا تھا، وہ ایک غلیظ ترین گھنونے کام میں ملوث رہا ہے، اینڈ ہی ہیز کرپٹڈ دا ومب آف ہر مدر، اپنی ماں کو اس نے کرپٹ کیا ہے، اینڈ ہی ہیز کلڈ ہز اون فادر۔ تو سب سے برے پیرنٹیج، سب سے بری سچویشن، سب سے برا ٹرائنگل اسی کا بنا ہے۔ وربل آئرنی، تھوڑا سا کوشش کہ کہاں پر الفاظ کی آئرنی ہے، لفظوں کے ذریعے آئرنی کہاں سامنے آئی ہے۔ When priest says to Oedipus
جب پریسٹ ایڈیپس سے کہتا ہے، پریسٹ آف تھیبس، ڈرامہ جو ہی سٹارٹ ہوتا ہے تو ایڈیپس کہتا ہے، اے لوگو تم پریشان نہ ہو، تم بتاؤ تم میں سے کون ہے جو تمہاری نمائندگی کر سکتا ہے اور مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ تو پھر ایک پریسٹ جو ہے وہ تھیبس کا ہائی پریسٹ جو ہے وہ تمام تھیبینز کا ریپرزنٹیٹو بن کر سٹیج پر آتا ہے اور ایڈیپس سے بات چیت کرتا ہے۔ تو پریسٹ کیا کہتا ہے، لیٹ اٹ ناٹ بی سیڈ، ایڈیپس ایسا لوگوں کو مت کہنے دو، that under your rule we were raised up only to fall، کہ تیرے دور حکومت میں ہم محض اٹھے ترقی کی، کس لیے؟ ڈاؤن فال کے لیے، دوبارہ گر جانے کے لیے، دوبارہ تباہی میں جانے کے لیے۔ تو آیا، تو نے ریڈل سالو کی، سفنکس کی، ہمیں آزادی دلوائی، ہمارا تھیب خوشحال ہو گیا، اور پھر تھیب خوشحال ہونے کے بعد پھر دوبارہ وبا میں پھیل گیا، پڑ گیا، اب ہم بالکل ختم ہونے والے ہیں، مرنے والے ہیں۔ تو ایڈیپس ایسا کہنے کا موقع مت دو لوگوں کو کہ تھیبس کے لوگ ایڈیپس کی نگرانی میں ترقی یافتہ ہوئے دوبارہ پسماندہ ہونے کے لیے، مرنے کے لیے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا مت کہنے دو، کہ ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور لیکن ویسا ہی ہوا ہے، وہ ان کے کنگ کی ڈاؤن فال ہو گئی ہے۔ تو یہ وربل آئرنی ہے۔ ایڈیپس سیز while discussing the murder of لیاس، ایڈیپس لیاس کے قتل کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے، I mean to fight for him as I would for my own father، میرا مطلب یہ ہے کہ میں اس شخص کے لیے، اس آپ تمہارے پریویس کنگ کے لیے، لیاس کے لیے ایسے کوشش کروں گا اور ایسے اس کے لیے لڑوں گا جیسے میں اپنے فادر کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اب وہ پیرنٹلی کہہ رہا ہے، آرٹیفیشل کر رہا ہے کہ جی میں ایسے کوشش کروں گا جیسے وہ میرا باپ ہو، جیسے وہ میرا باپ ہو، اور آئینی یہ ہے کہ اس کے الفاظ میں کہ در حقیقت میں وہ اپنے باپ کے لڑ رہا ہے، اس کا باپ ہی تو ہے وہ۔ While talking with people in the start he says، شروع میں لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے ایڈیپس کہتا ہے، when you suffer none suffer more than I، جب تم تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو تو سب سے زیادہ تکلیف میں محسوس کرتا ہوں، اور مجھ سے زیادہ تکلیف کوئی محسوس نہیں کرتا۔ اور پھر دیکھتے ہیں سب سے زیادہ سفر بھی کنگ ہی ہوا ہے، کہ لوگ تو مرے ہیں صرف، اور اس نے اپنی مادر کو ووم کو کرپٹ کیا ہے، اس نے اپنے فادر کو مارا ہے، تو سب سے بیڈ ترین سفرنگ کے اندر ایڈیپس خود ہے۔ دیٹ واز دا وربل آئرنی۔ ڈراماٹک آئرنی، ڈرامہ کے اندر کیا آئرنی ہوئی ہے؟ ڈراماٹک آئرنی از اے سچویشن ان وچ دا کریکٹرز آن اے، ڈراماٹک آئرنی کیا ہوتی ہے؟ سمپل میننگ میں جب سٹیج کے اوپر ٹھہرے ہوئے کریکٹر کسی بات سے غافل ہوں لیکن آڈینس اس بات سے اویئر ہوں، یا دو کریکٹر سٹیج پر ٹھہرے ہوئے کسی بات سے ان اویئر ہوں لیکن کچھ اور کریکٹر سٹیج پر ٹھہرے ہوئے اس بات سے اویئر ہوں، اس کو کہتے ہیں ڈراماٹک آئرنی۔ اگین ڈراماٹک آئرنی، ڈرامے کی سٹیج پر ٹھہرے ہوئے کچھ کریکٹر کسی بات یا کسی سچویشن سے یا کسی سچ سے غافل ہوں، کہ سچ کو نہ جانتے ہوں، یا کریکٹر میں سے کوئی ایک آدھ کریکٹر کسی بات کو نہ جانتا ہو، ان اویئر ہو، لیکن سم کریکٹرز
اور کچھ آڈینس اس بات سے اویئر ہوں، اس سچ کو جانتے ہوں، تو ہم کہیں گے دیٹ از ڈراماٹک آئرنی. Dramatic irony is a situation in which the characters on stage do not know something. کہ اسٹیج پر ٹھہرے ہوئے کریکٹر کچھ چیزیں نہیں جانتے، اور سم آف دیم ڈو ناٹ نو سم تھنگ، یا تمام کریکٹر جو اسٹیج پر ٹھہرے ہوئے ہیں ان میں سے آدھے یا کچھ کریکٹر کچھ چیزیں نہ جانتے ہوں، کچھ باتیں جانتے ہوں اور کچھ نہ جانتے ہوں. with the audience does know، جبکہ آڈینس اس بات کو جانتے ہیں. یعنی کہ بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکا اور لڑکی جو ملنے جا رہے ہیں آپس میں، در حقیقت یہ وہی لڑکا اور لڑکی ہیں جن کی ان کے والدین نے لندن کے اندر شادی طے کر لی ہے، اور وہ اس شادی کو کرنے سے بھاگ رہے ہیں دور، اور یہاں پر وہ ایک دوسرے کو کسی ہوٹل میں ملنے جا رہے ہیں، اور ملتے ہی ان کو عشق ہونے والا ہے. اب جب عشق ہو گیا ہے، اب آڈینس جانتے ہیں کہ یہ وہی لڑکا اور لڑکی ہے جن کے والدین نے لندن میں بیٹھ کر ان کی شادی طے کر کے ان کو بتا دیا تھا کہ بھی تمہاری شادی ہم نے پاکستان میں طے کر دی ہے، اور وہ دونوں پاکستان کی اس مصیبت سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کہیں اور عشق لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب یہ صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے کہ آڈینس جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ لڑکا اور لڑکی آلریڈی فیونسی ہیں، لیکن کریکٹر آپس میں نہیں جانتے کہ دے آر فیونسی. تو یہ کیا ہوگی؟ ڈراماٹک آئرنی ہوگی. ڈراماٹک آئرنی continues throughout Oedipus. for instance، ڈراماٹک آئرنی جاری رہتی ہے ایڈیپس میں، ایڈیپس میں تھرو آؤٹ جاری رہتی ہے، ہر وقت ڈراماٹک آئرنی چلتی رہتی ہے. کریکٹر ہمیں اگنورینٹ نظر آتے ہیں، آڈینس ہمیں اپڈیٹ نظر آتے ہیں. فار انسٹینس، مثال کے طور پر، when the messenger suggests that he never killed the young baby، جب میسنجر بتاتا ہے، وہ میسنجر جس کو ہم شیفرڈ بھی کہتے ہیں، وہ جسے ہم کہتے ہیں شیفرڈ آف تھیبس کہتے ہیں، در حقیقت یہ پہلے میسنجر تھا جوکاسٹا کا، بعد میں جوکاسٹا سے ریکویسٹ کی تھی اس نے، اور اس کو کچھ بکریاں بھیڑیں دے کر وہ اسے ماؤنٹین میں بھیج دیا گیا تاکہ وہاں پر یہ شیفرڈ کی ڈیوٹی پرفارم کر سکے. یہ میسنجر کہیں یا شیفرڈ کہیں لیکن یہ تھیبس کا ہی ہے. یہ میسنجر جب سجیسٹ کرتا ہے کہ اس نے اس بچے کو نہیں قتل کیا تھا that جوکاسٹا had given him، جو جوکاسٹا نے اسے دیا تھا، signifying that he clearly had grown up to become Oedipus the king. تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے آڈینس کے مائنڈ میں کہ یہ وہی بچہ ہے جو بڑا ہو کر آج ایڈیپس بن گیا ہے، کنگ بن گیا ہے. ایڈیپس however does not realize this until much later، لیکن ایڈیپس اس بات کو کافی دیر بعد تک نہیں سمجھ پایا تھا. یعنی کہ ایڈیپس was unaware that he is the same child who was once in the hand of messenger and shifted to Corinth messenger and Merope and Polybus. So Oedipus is unaware about the fact, but we know well. Now, conclusion. What is the conclusion in the tragic irony? Now, situation, you know that there is a dramatic irony, you have understood well. Now, conclusion is over there, and Oedipus Rex. آئرنی از ناٹ اونلی دا تھیم آف دا پلے. ایڈیپس ریکس میں آئرنی صرف پلے کا تھیم نہیں، صرف پلے کے تھیم میں آئرنی نہیں، آئرنی از ایکچولی دا اسٹرکچر آف دا پلے. آئرنی ہی وہ چیز ہے جس ویل کا کام کر رہی ہے آئرنی، جس کے اوپر پورا پلے چلتا ہے، سفر کرتا ہے. آئرنی اسٹرکچر آف دا پلے ہے. آئرنی از ان دا پلاٹ آف دا پلے. ایک آئرنی سے نکل کر دوسری آئرنی ٹو آئرنی پورا پلے نٹ کیا گیا ہے. آئرنی ٹو آئرنی. دا پلاٹ مووز تھرو آئرنیکل ایکشنز اینڈ ریئیکشنز. پورے ڈرامہ کا پلاٹ آئرنیکل ایکشنز اور ریئیکشنز کے ساتھ ہی چلتا ہے. آئرنیکل ایک بات ہوتی ہے، ایک بات ہے بتایا جاتا ہے کہ ایڈیپس وہ فادر کو قتل کرے گا، تو دوسری دفعہ ہم اس کا ریئیکشن دیکھتے ہیں کہ ایڈیپس
اس کو نہیں مانتا، پھر آئرنیکل دیکھتے ہیں کہ اسی بات کو فلفل کر لیتا ہے. تو پورا ڈرامہ جو ہے دیٹ از دا آئرنیکل ایکشنز اینڈ ریئیکشنز بیسڈ. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Bye bye.